بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ وارث شاہ کے نام سے کون واقف نہیں، ایک عظیم شخصیت جس نے تصوف کی بلندیوں کو چھوا۔ یہ کہانی انہی کے ایک مرید جان نثار عبد الکریم کی ہے۔ عبد الکریم ایک خوش جمال، خوش خصال 17 سال کے نوجوان تھے۔ وہ لکھنؤ کے ایک دینی مدرسے کے طالب علم اور حافظ قرآن بھی تھے۔ جب وہ پہلی بار وارث شاہ کے پاس آئے تو آپ نے معمول کے خلاف کھڑے ہو کر اس نوجوان کی پذیرائی کی اور ذوق و شوق کے ساتھ اسے بغل گیر ہوئے۔ حافظ کی پیشانی پر بوسہ دے کر آپ نے کہا، کیوں نہ ہو میاں، عاشق ہو۔ ان الفاظ میں عجیب سی تاثیر تھی۔ کریم کے دل کی دنیا زیر زبر ہو گئی۔ وہ عشق و عاشقی سے یکسر ناآشنا تھا، لیکن اس نے سوچا حضرت کہہ رہے ہیں تو کوئی اچھی بات ہی ہوگی۔ وارث شاہ نے پہلی ہی درخواست پر اسے بیعت کر لیا۔ 1 سال بعد دیو میں وارث شاہ کے والد کا عرس منعقد ہوا۔ لکھنؤ سے کریم دیو پہنچا۔ اس دوران اس نے اپنے ایک رشتے کے چچا کے ہاں قیام کیا۔ دیو میں وہ وارث شاہ سے ملا تو انہوں نے کریم کو دیکھتے ہی بڑے جوش سے کہا، عاشق کہایا۔ اسی دوران انہوں نے عبد الکریم کو ایک کتاب دی۔ اس کتاب میں حیرت انگیز قصہ درج تھا۔ قصے کا خلاصہ یہ ہے، ایک امیر کسی رئیس کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ وہ دن رات روتا اور لڑکی کے مکان کے چکر کاٹتا، کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس نے بے انتہا مسائب برداشت کیے۔ یہ کیفیت برسوں رہی۔ آخر ایک درویش سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ شخص درویش کے حکم پر ایک جگہ سکون سے بیٹھ گیا۔ اس نے فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ اس کی محبوبہ کو معلوم ہوا تو وہ مضطرب ہو کے گھر سے نکلی اور اپنے چاہنے والے کے پاس پہنچ کر بولی، تم نے مجھے فراموش کیوں کر دیا ہے؟ اس شخص نے لڑکی کے کان میں کچھ کہا۔ نہ جانے اس نے کیا کہا کہ لڑکی بھی پاؤں توڑ کر اس کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی اور پھر وہ اپنے گھر کبھی واپس نہ گئی۔ وارث شاہ نے عبد الکریم کو کتاب دیتے ہوئے کہا، میاں اسے روزانہ 2 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کریم بڑا ہی خوش ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی چچی سے ذکر کیا، چچی جان آج تو مرشد نے کرم کی انتہا ہی کر دی۔ انہوں نے مجھے یہ کتاب مرحمت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اسے روزانہ 2 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ گھر کی تمام عورتوں کو کتاب کا قصہ سننے کا اشتیاق ہوا۔ ان کی فرمائش پر عبد الکریم نے نہایت ذوق و شوق سے یہ داستان پڑھ کر انہیں سنائی۔ داستان سب کو بڑی دلچسپ معلوم ہوئی۔ عبد الکریم روزانہ گھر میں کتاب سنانے لگا۔ چچی کی لڑکیاں ان دنوں قرآن ناظرہ پڑھتی تھی۔ ایک دن چچی نے اس سے کہا، بیٹا میری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، باہر کے کسی غیر آدمی سے پڑھوانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، تم گھر کے لڑکے ہو، بچیوں کو قرآن شریف پڑھا دیا کرو۔ عبد الکریم راضی ہو گیا۔ وہ اس روز سے لڑکیوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کا نام پیاری تھا۔ وہ 3 پارہ پڑھتی تھی۔ عبد الکریم اسے پڑھاتا تو وہ عجیب سے انداز سے اس کی صورت تکتی۔ عبد الکریم کا چہرہ حیا سے سرخ ہو جاتا۔ پیاری کی آواز بڑی شیریں تھی اور لب و لہجہ نہایت ہی دل فریب تھا۔ عبد الکریم اس کے لب و لہجے میں کھو جاتا۔ اس کی تقریبات ختم ہونے کے بعد عبد الکریم کلیجے پر پتھر رکھ کے دیو سے اپنے گاؤں آ گیا، لیکن وہ اپنا دل دیو میں ہی پیاری کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ اسے کسی لمحے قرار نہیں تھا۔ پیاری کی موہنی صورت ہر وقت اس کی نظروں میں پھرتی۔ وہ کونوں کھدروں میں چھپ چھپ کر اس کے لیے روتا۔ اس کا کوئی موس نہ تھا، کوئی غمگسار نہ تھا، دل کا راز کس سے کہتا۔ چند دن بعد اس کی بہن کی شادی تھی۔ شادی میں دور اور نزدیک کے تمام رشتہ دار جمع ہوئے۔ عبد الکریم کے چچا بھی اپنے تمام خاندان کے ساتھ آئے۔ پیاری بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اور عبد الکریم یوں ٹوٹ کر ملے جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوئے ہوں۔ تقریب ختم ہوئی تو مہمانوں نے جانے کا قصد کیا۔ عبد الکریم کے والدین نے چچی اور ان کی لڑکیوں کو کچھ دنوں کے لیے روکنا چاہا۔ چچی نے کہا، میرا ٹھہرنا تو مشکل ہے، البتہ لڑکیوں کو چھوڑ سکتی ہوں، مگر یہ شرط ہے کہ کریم انہیں قرآن ڈیلی پڑھایا کرے گا۔ عبد الکریم کی والدہ نے جواب دیا، بہن کریم تمہارا ہی بیٹا ہے، ضرور پڑھائے گا۔ پیاری کی والدہ لڑکیوں کو عبد الکریم کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عبد الکریم نے انہیں نہایت ہی دل و جان سے قرآن پڑھایا اور بہت جلد پورا قرآن ختم کروا دیا، مگر اس کے دل میں محبت کی آگ روز بہ روز بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ چاہتا تھا کہ پیاری کا خوبصورت چہرہ ہر وقت اس کے سامنے رہے اور وہ اسے پڑھاتا رہے۔ رفتہ رفتہ پڑوس میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ عبدالکریم اور پیاری کے عشق کا چرچا شروع ہو گیا۔ کسی نے پیاری کے والدین کو بھی خبر کر دی۔ چنانچہ ایک دن یکایک سواری لے کر وہ دروازے پر آ گئی۔ پیاری اور اس کی بہنوں کو رخصت کرنے کے لیے ڈولیوں میں بٹھا دیا گیا۔ عبدالکریم کی حالت نہایت ہی خراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرہ فرقت کے جوش سے تپ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیاری کی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ اندیشہ ہوا کہ لڑکی کا دم نہ نکل جائے، چنانچہ چند لمحوں کے لیے عبدالکریم اور پیاری کو اسرنو بات کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پیاری نے عبدالکریم سے صرف اتنا پوچھا، آپ دیو کب آئیں گے؟ عبدالکریم نے بے قراری سے جواب دیا، تم پہنچو، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عبدالکریم کا اپنے گھر میں وقت گزارنا عذاب ہو گیا تھا۔ پھر صبح صبح اندھیرے ہی میں اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور ناشتہ کیے بغیر بڑا گاؤں سے پیدل دیو روانہ ہو گیا۔ وہ گھنٹوں بھوکا پیاسا چلتا رہا، اس نے کہیں دم نہ لیا۔ آخر دوپہر کے وقت وہ اپنی چچی کے گھر پہنچ گیا۔ عبدالکریم نے پیاری کو رخصت کرتے وقت سمجھا دیا تھا کہ قرآن ختم ہونے کا ذکر اپنی والدہ سے ہرگز نہ کرنا، بلکہ کہنا ابھی کچھ سپارے باقی ہیں۔ لہٰذا پیاری نے اپنی ماں سے کہا، اماں حافظ بھائی سے کہیے کہ جتنا قرآن باقی رہ گیا ہے وہ ختم کروا دے۔ پیاری کی والدہ بولی، بیٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ عبدالکریم کا ہمارے ہاں رہنا دشوار ہے اور روزانہ بڑا گاؤں سے دیو آنا اس سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ عبدالکریم وہی موجود تھا۔ اس نے کہا، چچی جان آپ فکر نہ کیجیے، میں بڑا گاؤں سے روز آ کے پڑھا دیا کروں گا۔ چچی کہنے لگی، بیٹا یہ تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کی زبانیں کون پکڑے گا؟ عبدالکریم نے چچی کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ ہمیں لوگوں سے کیا مطلب ہے چچی جان، ہمارے دل اور ہماری نیتیں تو صاف ہیں۔ عبدالکریم روزانہ عصر کے بعد بڑے گاؤں سے چلتا اور 8-9 بجے رات تک چچا کے گھر پہنچ جاتا۔ 2 گھنٹے تک وہ پیاری کو قرآن پڑھاتا اور 11 بجے رات کو دیو سے چلتا اور صبح کی نماز بڑا گاؤں میں ادا کرتا۔ یہ سلسلہ 2-2.5 برس تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ دیو میں بھی اس کی آمد و رفت کے متعلق چہ بگویاں ہونے لگی۔ آس پاس کی عورتوں نے پیاری کی والدہ سے کہا، عبدالکریم روزانہ بلا ناغہ رات کے وقت تمہارے گھر آتا ہے، کیا تم لوگوں کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ پیاری کے والد جہاں گیر میں ملازم تھے، مخبروں نے ان کے کان بھر دیے۔ وہ سخت تیش میں وہاں سے دیو آئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو نہایت برا بلا کہا اور پھر کہا کہ خبردار عبدالکریم اب اس گھر میں ہرگز نہ آئے، اگر وہ یہاں آیا تو سمجھ لینا مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا۔ عبدالکریم رات کے 9 بجے وہاں پہنچا۔ اس نے دستک دی، چچی دروازے پر آئی۔ انہوں نے کریم سے صاف کہہ دیا، میاں تمہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں، فوراً چلے جاؤ اور آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ عبدالکریم سکتے میں رہ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی وقت پیاری ایک کتاب دینے کے بہانے دروازے پر آ گئی۔ چچی نے اسے ڈانٹا لیکن وہ رو کر کہنے لگی، حافظ بھائی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی والدہ مکان میں چلی گئی۔ پیاری نے جہانگیر آباد سے والد کی آمد کا ذکر کیا اور بتایا، انہوں نے صاف طور پہ حکم دیا ہے کہ آئندہ تمہیں گھر میں نہ آنے دیا جائے۔ چند لمحوں تک وہ حسرت سے اس کا منہ تکتی رہی، پھر بولی، دیکھو میں تمہیں ایک تدبیر بتاتی ہوں۔ تم جانتے ہو گھر کے سب لوگوں کا خیال ہے کہ اس بالا خانے پر جن رہتے ہیں۔ اگر تم آئندہ مجھے دیکھنا چاہو تو رات کے وقت جن بن کے آ جایا کرو، مگر اس کام میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو شک ہو گیا تو میرے منہ میں خاک، تمہاری جان کی خیر نہیں۔ عبدالکریم نے کہا، پیاری اب جان کی پرواہ کسے ہے، جان تو ہم ہتھیلی پر لیے ہوئے ہیں۔ مکان کے اندر سے چچی نے ڈانٹ کر پیاری کو بلایا۔ عبدالکریم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم غم نہ کرنا، میں سب انتظام کر کے 2-3 دن میں آؤں گا۔ محبوب کے کوچے سے وہ بھیگی ہوئی آنکھوں اور جلتے ہوئے سینے کے ساتھ لوٹا۔ پیاری نے ملاقات کی بے مثال تدبیر بتائی تھی۔ اب کریم نے ٹھان لی تھی کہ وہ جن ضرور بنے گا، ہاں سچ مچ کے جنات مار ڈالیں اور ہاں پیاری کے گھر والے ذلیل و خوار کر دیں۔ عبدالکریم وہاں سے چلا تو دل کی عجیب کیفیت تھی۔ پیاری کی صورت مستقل نگاہ کے سامنے رہتی، اس پر کبھی حافظ کی جان صدقے ہوتی، کبھی دل نثار ہوتا۔ دل کی گہرائی سے بار بار آواز آتی کہ حسن کی بارگاہ سے جو بھی فرمان صادر ہو اس کی تعمیل عین فرض ہے۔ دیو سے نکل کر کریم بڑا گاؤں گیا۔ اس نے ضد یا ہیلے کر کے اپنی والدہ سے کچھ روپے لیے اور لکھنؤ پہنچا۔ لکھنؤ پہنچ کر اس نے جن بننے کے لیے تمام ضروری سامان خریدا۔
مختلف قسم کے عطر، اگربتیاں، شرینی، کوئلے، دیا، سلائی، لوہے کی 7-8 سلاحیں، 2 ہاتھ لمبی اور موٹی، ایک پورا تھان خرید کے اس نے یہ چیزیں باندھ لی اور ایک لمحے بھی آرام نہ کیا۔ لکھنؤ سے وہ سیدھا دیو پہنچا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ قصبے کے در و دیوار پر سناٹا طاری تھا۔ پیاری کے مکان کی اوپری دیوار میں کریم نے سلاحیں گاڑ دی اور ان کے ذریعے بالا خانے پر پہنچ گیا۔ اوپر جا کر اس نے کسی جگہ اگربتی جلائی اور کسی جگہ لوبان سلگایا، کہیں چراغ روشن کیا، کہیں عطر اور گلاب کا عرق چھڑکا۔ بالا خانہ خوشبو سے مہک گیا۔ عشق نے اسے ایک اور تدبیر سجائی، اگر وہ زینے سے مکان میں اترا تو اسے جن نہیں سمجھے گا۔ وہ کوٹے سے دھم سے صحن میں کود گیا۔ کودنے کی بھیانک آواز سے سب کی آنکھ کھل گئی۔ عورتیں خاص باختہ ہو گئی اور سمجھی کہ آج حقیقت میں جن نازل ہو گیا ہے۔ انہوں نے گھبرا گھبرا کر کہنا شروع کیا، یا حاجی وارث، یا خواجہ معین الدین، یا شاہ منمم، یا شاہ رزاق، ہماری مدد کیجیے۔ پیاری کی والدہ کا دہشت سے برا حال تھا۔ انہوں نے جلدی سے پھونک مار کر چراغ گل کر دیا تاکہ جن کی صورت دیکھ کے لڑکیاں ڈر نہ جائیں۔ عبد الکریم نے دلان کے ایک گوشے میں جا کر ڈراؤنی آواز سے کہا، بڑی بی، چراغ جلاؤ اور ہماری صورت دیکھو۔ تم روز کہتی تھی کہ ہم نے کبھی جن کی صورت نہیں دیکھی، لو آج ہم تمہاری آرزو پوری کیے دیتے ہیں۔ پیاری کی والدہ کی گگی بن گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی، حضور ہماری خطا معاف کر دیجئے، ہم اس لائق کہاں کہ آپ کی صورت دیکھیں، ہم غریبوں پر رحم کریں، ایسا نہ ہو کہ بچے دہل کر مر جائیں۔ جن نے زبردست کہکہا لگایا، بڑی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں آسانی سے چھوڑ دیں گے، ہمارے آنے کی وجہ سنو۔ عبد الکریم یہاں آتا تھا، تمہاری لڑکی سے قرآن پڑھتی تھی، ہم بھی اس کی تلاوت شوق سے سنتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ 3 دن ہو گئے تلاوت کی آواز نہیں آئی؟ پیاری کی والدہ نے جواب دیا، حضور ہم نے عبد الکریم کو خود یہاں آنے سے روک دیا، اس کی آمد و رفت سے ہماری بچی رسوا ہو رہی تھی، اگر آپ تلاوت سننا چاہتے ہیں تو جس وقت آپ حکم کریں گے بچی اسی وقت تلاوت کرے گی، ہم ہر طرح سے حاضر ہیں۔ جن نے کہا، بڑی بی ہمیں قرآن سننے سے مطلب ہے، عبد الکریم سے نہیں، ہم روزانہ رات کو آئیں گے اور پیاری ہمیں قرآن سنائے گی، ہم مدت سے تمہارے بالا خانے پہ رہتے ہیں۔ پیاری کی والدہ نے یہ بات منظور کر لی۔ عبد الکریم روزانہ اسی طریقے سے اگربتیاں اور لبان چھت پر سلگاتا، چراغ روشن کرتا اور دھم سے ذہن میں کود پڑتا، لیکن چھت پر واپس جاتے وہ زینہ استعمال کرتا۔ ہوتے ہوتے بستی میں اس حیرت انگیز واقعے کی شہرت ہو گئی۔ بعض لوگوں نے وارث علی شاہ کو بھی یہ بتایا، انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں پڑھا جن ہے، پڑھا جن ہے۔ ان الفاظ کا مطلب کوئی نہیں سمجھا، سبھی یہ سمجھتے رہے کہ کوئی عالم و فاضل تلاوت کا عاشق حافظ قرآن جن ہے۔ عبد الکریم کئی مہینوں تک جن بن کر پیاری کے گھر جاتا رہا، کبھی کبھی دن کے وقت وہ حافظ عبد الکریم کی صورت میں بھی جاتا۔ وہ جن بن کے پہلے سے کہہ دیتا کہ فلاں مقام پر عرس ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، چند دن نہیں آ سکیں گے۔ پیاری کی والدہ جانتی تھی کہ عبد الکریم اور پیاری میں پاک اور صاف محبت ہے، ہر طرح اطمینان کے قابل، پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ وارث صاحب ان کے مکان پر آئیں اور عبد الکریم کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی اشارہ کریں تاکہ رہا سہا خدشہ بھی دور ہو جائے۔ ایک دن عبد الکریم اپنی چچی کے گھر پہنچا۔ انہوں نے کہا، بیٹا حاجی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ اگر مکان پر تشریف لائیں تو بڑا کرم ہوگا، سب دیدار کر لیں گے۔ عبد الکریم نے وعدہ کر لیا کہ وہ وارث شاہ سے یہ درخواست کرے گا، لیکن وہ اپنی محبت کے باعث شرمندہ تھا، اس لیے مدت سے اس نے وارث شاہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ البتہ راہ چلتے جب بھی انہیں دیکھتا نگاہ نیچی کر کے ادب سے سلام کر لیتا اور قدم بوس ہو جاتا۔ وارث شاہ عبد الکریم پر ایک نگاہ ڈالتے اور عجیب سا ہنسی ہنستے، عبد الکریم تم کہاں ٹھہرے ہو، خون جگر کا معاملہ ہے۔ بہرحال وہ چچی کے اصرار پر وارث شاہ کے پاس گیا، اس نے چچی کا پیغام انہیں سنا دیا۔ وارث شاہ بولے، اچھا سہ پہر کو چلیں گے۔ عبد الکریم نے لوٹ کر اطلاع دی کہ وارث شاہ سہ پہر کو آئیں گے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، عورتوں نے مل جل کے مکان کی صفائی شروع کر دی اور وارث شاہ کی نشست کا آراستہ و پیراستہ کی۔ سہ پہر کو عبد الکریم دوبارہ ان کے پاس گیا۔ وارث شاہ اس کے ساتھ پیاری کے گھر پہنچے اور استراحت کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ عبد الکریم کی چچی اور لڑکیاں وارث شاہ کے ہاتھ پاؤں دبانے لگی۔ عبد الکریم کچھ فاصلے پر دیوار سے پیٹھ لگائے، گردن جھکائے دم بخود بیٹھا تھا۔ اس کے دل کی حالت ناقابل بیان تھی۔ یکایک اس پر رکت طاری ہوئی۔ اس نے اونچی آواز سے رونا چاہا مگر کمال ضبط کیا اور چپکے چپکے آنسو بہاتا رہا۔
وارث شاہ نے کئی مرتبہ دریافت کیا عبد الکریم کہاں ہے؟ پیاری کی والدہ نے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے بیٹھا ہے۔ پیاری نے عبد الکریم کے پاس جا کے کہا جاؤ تم بھی حضرت کے پاؤں دباؤ نا۔ یہ سنتے ہی عبد الکریم کی حالت خراب ہو گئی، اس کا جسم لرزنے لگا، ہاتھ پاؤں قابو میں نہ رہے، لیکن اسے پیاری کا حکم ٹالنے کی مجال نہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ وارث شاہ کے قریب پہنچا۔ وارث شاہ عبد الکریم کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائے، انہوں نے کچھ نہ کہا۔ پیاری بھی دوبارہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جلد ہی یہ کیفیت ہوئی کہ کریم ان کے پاؤں دبانے لگا، پیاری بھی وارث شاہ کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وارث شاہ یہ تماشا دیکھ کر مسکراتے رہے، پھر اچانک پیاری کی والدہ سے مخاطب ہوئے، پیاری کی ماں، ہم نے بہت سیر کی ہے اور تمام ملکوں میں پھرے ہیں۔ ہم ایک مقام پر پہنچے تو ہمیں ایک بات معلوم ہوئی، ایک شخص کسی لڑکی پر عاشق تھا اور اس کا عزیز تھا۔ لوگوں نے اس کی حالت دیکھ کر بدنامی کا خیال کیا اور اسے آنے جانے کی مخالفت کرنے کے لیے مشورے ہونے لگے۔ طے پایا کہ وہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں رکے گا، البتہ لڑکی اگر خود کہہ دے کہ میرے پاس نہ آیا کرو تو مان لیا جائے گا۔ لڑکی کے عزیزوں نے لڑکی کو سمجھایا بجایا اور مجبور کیا کہ اسے آنے جانے سے منع کر دے۔ چنانچہ وہ آیا تو لڑکی نے دل پر جبر کر کے کہا اب یہاں نہ آیا کرو۔ عاشق نے کہا کیا سچ کہتی ہو میں نہ آیا کروں؟ اس نے 3 مرتبہ اس سوال کی تکرار کی۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ لڑکی نے نہ آنے کے لیے کہا، عاشق کی روح اس کے قالب سے پرواز کر گئی اور ادھر اس کی جان نکلی، ادھر لڑکی بھی جان بحق تسلیم ہو گئی۔ یہ قصہ سنانے کے بعد انہوں نے ایک لمحے توقف کیا، پھر کہا سنو، پاک عشق میں خدا مدد کرتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے پہلے پیاری کی پیٹھ پر پھر کریم کی پیٹھ پر ایک گوسہ رسید کیا۔ اس واقعے کے بعد چچی کی بدگمانی جاتی رہی، وہ کریم کی خاطر مطارد کرنے لگی۔ کریم کی آمد و رفت دوبارہ کثرت سے شروع ہو گئی، لیکن جیسا کہ دنیا کا قاعدہ ہے، لوگوں نے پھر طرح طرح کی افواہیں گرم کرنا شروع کر دی۔ کریم نے احتیاطاً آنا جانا کم کر دیا، مگر وہ رات کو جن بن کر روزانہ وہاں جاتا تھا۔ ایک رات جن کے بحروپ میں پیاری سے باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں لکھنؤ جا رہا ہوں، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، لیتا آؤں گا۔ پیاری نے کہا میرے لیے عقیق پتھر کی ایک تسبیح لیتے آنا۔ کریم کا خیال تھا کہ گھر والے سو رہے ہیں، لیکن اس کی چچی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے جن کی باتیں سن لی اور یہ سمجھی کہ کریم نے عمل وغیرہ پڑھ کے بالا خانے کے جن اپنے قبضے میں کر لیے ہیں اور ان کی مدد سے خود جن بن کر یہاں آتا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ضرور کریم ہی ہے، مگر انہوں نے کریم سے کبھی اس کا اظہار نہ کیا۔ کریم کو جن بن کر آتے 3-4 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن دوپہر کو عبد الکریم آیا۔ چچی نے اس سے پیاری کا پردہ کروایا اور اسے کسی طرح کریم کے سامنے نہیں آنے دیا۔ کریم نے گھر کے اندر سے پیاری کے رونے کی آواز سنی، وہ مضطرب ہو گیا۔ اچانک پیاری روتی ہوئی آئی اور کریم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بڑی بہن نے کہا پیاری، اماں جان نے تمہیں باہر آنے سے منع کیا تھا، پھر تم کیوں آئی؟ پیاری نے جواب دیا اماں جان کی یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ کریم رشتے میں میرے بھائی ہیں اور انہوں نے مجھے قرآن شریف بھی پڑھایا ہے۔ تمام بستی جانتی ہے کہ ان سے میرا پردہ کبھی بھی نہیں تھا۔ اب اگر میں نے پردہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس میں میری بدنامی ہے یا نہیں؟ میں پوچھتی ہوں آخر پردے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکیاں دم بخود رہ گئی۔ کریم کو نہ جانے کیا خیال آیا، وہ فوراً اٹھ گیا اور جانے لگا۔ چچی نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ وہ بہت بدخواص تھا، قدم رکھتا کہیں تھا، قدم پڑتا کہیں تھا۔ وہ بڑا گاؤں کی طرف روانہ ہوا، مگر آدھے راستے سے پلٹ کر پھر دیو آ گیا اور پیاری کے گھر پہنچا۔ اندر سناٹا تھا۔ پیاری ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ کریم نے اس کی بہنوں سے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے بتایا آپ کے جانے کے بعد اماں نے اسے پردے سے باہر آنے کی وجہ سے خوب مارا، مگر وہ برابر یہی کہتی رہی کہ میں کریم بائی سے پردہ نہیں کروں گی۔ اس واقعے نے کریم کی طبیعت پر ایک اور تازیانے کا کام کیا۔ رات ہوئی تو وہ خسبِ معمول جن بن کر بالا خانے پر گیا اور صحن میں کود پڑا۔ پیاری کی والدہ کو سخت تعجب ہوا کہ کل تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ ہم خواجہ کے عرس میں اجمیر شریف جا رہے ہیں، آج کیسے آ گئے؟ انہوں نے آواز دے کر کہا حضور کیا عرس میں تشریف نہیں لے گئے؟ جن نے ڈپٹ کر کہا بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کریم سے پیاری کا پردہ کیوں کروایا اور پیاری کو کیوں مارا؟ ہمیں خبر ہو گئی ہے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ ہمیں تمہاری گستاخی سے بہت دکھ ہوا۔ کریم ہم سے جو بھی خدمت لے گا ہم اس کی بجا آوری کے لیے تیار ہیں۔
پیاری کی والدہ متوش ہو گئی۔ وہ خطا معاف کروانے کے لیے جن کی منتیں کرنے لگی، مگر جن نے ان کی ایک نہ سنے۔ اس نے کہا، ہم اس وقت تو جا رہے ہیں، مگر بہت جلد تمہیں اس حرکت کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ دوسرے دن کریم دن کے وقت دیو آیا اور رشتے کے ایک ماموں کے ہاں ٹھہر گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ پیاری کی والدہ کو خبر ہوئی تو جنات کی ناراضگی کے خیال سے وحشت ہونے لگی کہ کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ ویسے بھی جن دھمکی دے کر گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کی ملازمہ کو کئی بار بھیجا کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ عبد الکریم کو لے کر آئے، لیکن کریم ٹس سے مس نہ ہوا۔ روزہ کھولنے کے لیے ممانی نے بھی کریم کے لیے افطاری تیار کی اور پیاری کی والدہ نے بھی بھیجی۔ کریم نے خیال کیا کہ چچی کی افطاری میں پیاری کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ اس نے وہی افطاری کھائی اور چچی کو پریشان کرنے کے لیے ممانی والی افطاری میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر ان کی بھیجی ہوئی افطاری میں شامل کر دی۔ چچی کے گھر کی ملازمہ برتن لینے آئی تو ساری چیزیں اسی طرح موجود تھی۔ چچی یہ دیکھ کر اور خاص باتیں ہوئی کہ کریم نے افطاری واپس کر دی۔ رات کو پھر چچی نے ملازمہ کو روانہ کیا کہ کریم کو لے کر آؤ، مگر کریم نہیں گیا۔ آخر چچی خود آئی اور زبردستی اسے ساتھ لے گئی۔ انہوں نے پیاری کو بلانے کے لیے کریم کے پاس بٹھایا اور کہا، پیاری، کریم بھائی کو کھانا کھلاؤ۔ پیاری ایک خوبصورت سینے میں کھانا لے آئی۔ کریم کھانا کھانے لگا۔ اچانک چچی کے خاص بگڑنے لگے۔ نہ جانے کہ ان کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ لکڑی، جوتا، ڈنڈا، جو کچھ بھی ہاتھ میں آیا اٹھا کر وہ سب کو مارنے لگی، لیکن کریم اور پیاری کو انہوں نے کچھ نہ کہا۔ پھر اسی وحشت کے عالم میں کنویں میں گرنے کے لیے وہ دوڑی۔ سب نے مل کر انہیں پکڑ لیا۔ یہ کیفیت لہجہ بہ لہجہ بڑھتی رہی اور 12 بجے رات تک قائم رہی۔ ماں کی یہ مجنونانہ حالت دیکھ کر بڑی پیاری کا بڑا برا حال تھا۔ وہ کریم کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، اماں پر تم نے تو کچھ نہیں کر دیا۔ کریم نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، شاید ان کے دل کی حرارت سے ایسا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر کریم مردانے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیاری کی بڑی بہن نے کریم کو بلا کے کہا، کریم بھائی ایک خط لکھ دو، ملازم کے ہاتھ خط بھیج کر جہانگیر آباد سے ابو کو بلانا ہے۔ کریم نے مردانے میں جا کر چچا کے نام خط تو لکھ دیا، مگر اسے خیال آیا کہ اگر ملازم یہ خط لے گیا تو چچا فوراً یہاں آ جائیں گے، پھر نامعلوم کیا واقعات پیش آئیں گے۔ کریم نے گھر کے ملازم عظمت کو بلایا اور الگ لے جا کر اس سے کہا، عظمت، تم کچھ بھی جانتے ہو کہ یہ کیا قصہ ہے اور ایسا کیوں ہوا؟ عظمت نے جواب دیا، کریم میاں، مجھے سب معلوم ہے۔ اب اپنی چچا سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اب جب تک وہ آپ کو منا نہیں لیں گے اسی آفت میں پھنسی رہیں گی۔ آپ کے قبضے میں جن ہے، وہ جن انہیں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کریم کو خوشی ہوئی، یہ آدمی بھی جنات کا قائل تو نکلا۔ کریم نے عظمت سے کہا، میں جنات کو شام سے سمجھا رہا ہوں مگر وہ میری ایک بھی نہیں سنتے۔ اب مجھے تمہاری فکر لگی ہے اور خوف ستا رہا ہے کہ ادھر تم خط لے کر جاؤ گے، ادھر جنات تمہیں گھیر لیں گے۔ عظمت کا چہرہ دہشت سے پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، نہ میاں نہ، اب تو یہ لوگ لاکھوں کا لالچ بھی دیں گے تو میں خط لے کر نہیں جاؤں گا۔ کریم نے کہا، اگر انکار کرو گے تو نوکری سے انکار مل جائے گا۔ اس نے جواب دیا، مجھے نوکری کی پرواہ نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ کریم کہنے لگا، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو نوکری بھی سلامت رہے گی اور تم جہانگیر آباد جانے سے بھی بچ جاؤ گے۔ عظمت نے کہا، میاں جلدی سے بتائیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ کریم نے کہا، تم ڈیوری پر جا کے خط مانگ لو اور پھر مکان کے پچھواڑے زمین پر گر کے چیخنے چلانے اور کلا بازیاں کھانے لگنا۔ سب یہ سمجھ لیں گے کہ خط لے کر جا رہے تھے، جنات نے ہلکان پریشان کر دیا۔ اس طرح میری تدبیر پر عمل کرو۔ عظمت نے کہا، میں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ وہ فوراً ڈیوری پر پہنچا۔ اس نے پیاری کی بڑی بہن سے خط لیا اور روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے اپنی پگڑی، لاٹھی اور جوتے سب کچھ پھینک دیا اور زمین پر گر کے مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ 12 بجے رات کا وقت ہوگا۔ ایک میراثی پڑوس میں رہتا تھا، اس نے عظمت کا گل گپارہ سنا تو اٹھ کے باہر نکلا۔ عظمت بہت برے حال میں زمین پر لوٹ رہا تھا۔ میراثی نے پوچھا، ارے عظمت، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عظمت نے اٹھ کر اس کے گال پر زور سے ایک تماچا رسید کیا۔ میراثی کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگا اور مکان پر پہنچ کر چیخنے چلانے لگا۔ کریم چادر اوڑے ہوئے بستر پر لیٹا تھا۔ چچی کی طبیعت سنبھالنے کے لیے طرح کی تدبیریں کر رہے تھے۔ میراثی کا شور سن کے وہ باہر نکلے۔ انہوں نے پوچھا،
کیا معاملہ ہے؟ میراثی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میاں جلدی سے باہر جا کر دیکھیں، عظمت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ عظمت کے قریب پہنچے۔ دہشت سے ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، افسوس، گھر میں صرف ایک مرد نوکر تھا، اس کی بھی یہ حالت ہو گئی۔ اندر عورتوں کی حالت الگ خراب ہے۔ یہ کریم کا بچہ ابھی نہ جانے اور کیا کیا گل کھلائے گا، اسی نے گھر بھر کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کریم کے پلنگ کے پاس گئے اور اسے اٹھا کر بولے، بھائی ہماری خطائیں معاف کر دو، کیا تم کوئی اور خون کرواؤ گے جا کے؟ عورتیں کیا بے پردہ ہو جائیں جب خوش ہوگے تم؟ کریم نے کہا، جناب آپ مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ سب آفتیں تمہاری وجہ سے آئی ہیں۔ اتنے میں عظمت نے ڈیوری میں آ کر آواز لگائی، دیکھو میاں، اگر تم نے کریم کے خلاف کوئی بھی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پیاری کی والدہ کے خاص کچھ بحال ہو چکے تھے۔ عظمت کی آواز سن کر وہ لجاجت سے بولی، کریم کی مرضی کے خلاف اب کوئی بات بھی نہیں ہوگی، وہ جیسا کہیں گے کروں گی۔ صبح کریم بڑا گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رشتے کے ایک عزیز بھی اس کے ساتھ نکلے۔ راستے میں انہوں نے مشورہ دیا کہ کریم میاں، میں جہانگیر آباد جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں رات کے واقعے کا ذکر پیاری کے والد سے کروں گا اور ان پر زور ڈالوں گا کہ وہ پیاری کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں، ورنہ ان کی رسوائی تو ہوگی ہی، کسی کا خون بھی ہو جائے گا۔ کریم بیچارہ شامت کا مارا ان کے ساتھ جہانگیر آباد پہنچا۔ انہوں نے ساری داستان خوب نمک مرچ لگا کر پیاری کے والد کو سنائی اور آخر میں کہا، کریم کے قبضے میں 2 جن ہیں، سوچ لیجئے، اگر آپ نے پیاری کا نکاح کریم سے نہ کیا تو وہ جن پورے کا پورا گھر برباد کر کے رکھ دیں گے۔ پیاری کے والد غیظ و غضب سے چلائے، خواہ کچھ ہو جائے، گھر سلامت رہے یا پھر اجڑ جائے، میں پیاری کی شادی کریم سے ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ وہ تیز سے کریم کے قریب آ گئے۔ میاں، 2 جن تم نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، خدائی پر قابض کر لیا ہے، سارے گھر کو رات سے پریشان کر رکھا ہے۔ میں اسی وقت دیو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تمہارے جن میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ کریم نے بے پرواہی سے جواب دیا، جناب اب وہاں جانے کی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ جن تو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، جی چاہے تو ابھی تماشا دیکھ لیں۔ ان کے عزیز کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ جلدی سے کہنے لگے، کریم میاں، کیا یہاں بھی آبرو کے خواہاں ہو؟ کچھ تو ہوش سے کام لو۔ کریم نے کہا، میری اس میں کیا خطا ہے؟ چچا جان خود جنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جن اس وقت بھی میرے ساتھ ہیں اور اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے روک رکھا ہے۔ ان عزیز نے کریم کے چچا سے کہا، بھائی جان آپ بھی غصہ تھوک دیجئے، کریم آپ کا بھتیجا ہے، کوئی غیر نہیں، یہ جو کچھ عرض کرے اطمینان سے سن لیجئے۔ چچا تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کریم سے کہنے لگے، اس وقت مجھے معاف رکھو، غور و خوض کے لیے وقت دو، 3 دن بعد مجھ سے ملنا۔ کریم نے سلام کیا اور جہانگیر آباد سے بڑا گاؤں آیا تو تیسرے دن وہ وہاں پہنچا۔ چچا کا مکان رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ سب نے کریم کو دیکھا مگر کسی نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ کریم نے مایوس ہو کر واپسی کا راستہ لیا۔ اتفاق سے پیاری کے پھوپھا بھی بڑے گاؤں جا رہے تھے، وہ کریم کے ہمراہ ہو لیے۔ جہانگیر آباد سے نکل کر انہوں نے کہا، کریم میاں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک خون ہو جائے گا۔ کریم نے وحشت سے پوچھا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں پھوپھا جان؟ کیسا خون؟ انہوں نے کہا، پیاری کے والد اور چچا کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں طالب و مطلوب ہو۔ خود سوچو، شرفاء میں اس سے زیادہ قابل شرافت کون سی ہوگی؟ اسی وجہ سے پیاری کے والد نے عزیزوں کو جمع کیا تھا۔ سب نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ عزت بچانی ہے تو پیاری کی جان لے لیں۔ اگر انہوں نے اسے مار ڈالا میاں تو تمہیں بھی جان دینی چاہیے، تم اس کے بغیر زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ کریم کی قید پاؤں سے جان جیسے نکل گئی، کلیجہ امڑ کر حلق میں آنے لگا۔ وہ بے حد بدخواسی میں وہیں سے دیو کی طرف بھاگا۔ راستے بھر اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر پیاری نہ رہی تو زندگی بیکار ہے، اسے بھی جان دے دینی چاہیے۔ اس نے سوچا کہ پیاری کے مکان میں ایک کنواں ہے، اس میں گر کر جان دینا بہتر ہوگا۔ یہ طے کر کے وہ دیو پہنچا۔ پیاری کے مکان پر سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ اس ہیبت ناک سناٹے نے کریم کو یقین دلا دیا کہ پیاری کے والد اور چچا پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے پیاری کو مار ڈالا ہے۔ کریم مجنونانہ انداز میں مکان کا طواف کرنے لگا، پھر اس نے زور زور سے آوازیں لگائیں، لیکن نہ دروازہ کھلا نہ کھڑکی سے کوئی جھانکا۔
کریم پریشانی میں شاہ کے سجادہ نشین کے پاس گیا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ انہوں نے خدام کو حکم دیا کہ کریم کو اٹھا کر حمام میں لے جاؤ اور اس کے جسم پر اچھی طرح سے پانی ڈالو۔ خدام نے حکم کی تعمیل کی۔ کریم کو دیر تک نہلایا گیا، پھر کپڑے پہنائے گئے اور عطر لگا کے سجادہ نشین کے سامنے لے جایا گیا۔ کریم کو کسی پل چین نہ تھا۔ یک بارگی وہ مچل کے پھر پیاری کے مکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کریم روزے سے تھا۔ افطار میں زیادہ دیر نہ تھی، کریم پیاری کے مکان پر پہنچا۔ اب دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کریم نے ایک مستانہ نعرہ مارا اور مکان کے اندر چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے سر کے بل کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اتفاق دیکھیے، وہ کنویں میں کودا تو ایسے معلوم ہوا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے سنبھال لیا ہے، مگر اس کے دونوں ہاتھوں میں چوٹیں آئیں۔ ایک ہاتھ کی ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ پیاری کی والدہ نے کریم کو کنویں میں کودتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ پاس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ گھر والوں نے پیاری کو ایک کمرے میں بند کر کے لاک کر دیا تھا اور کنویں میں اینٹیں وغیرہ برسانی شروع کر دی۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کسی نے سید معروف شاہ کو خبر پہنچا دی کہ کریم نے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے اور گھر والے کنویں میں ہی پتھر برسا کے اسے ہلاک کر دینے کے در پہ ہیں۔ معروف شاہ چند معززین کے ساتھ اسی وقت وہاں پہنچے۔ انہوں نے کنویں پر آ کر آواز دی، کریم زندہ ہو تو بولو۔ کنویں میں گھٹنے گھٹنے پانی تھا۔ اتنے میں پیاری کی چیخ کریم کے کان میں پہنچی۔ پیاری اپنے گھر والوں سے رو رو کے کہہ رہی تھی، آخر تم لوگوں نے کریم کی جان لے لی، اب تو دروازہ کھول دو۔ کریم نے پیاری کی آواز سنی تو اس کے دل میں تقویت پیدا ہوئی اور جان میں جان آئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ پیاری ابھی زندہ ہے۔ اس نے کنویں سے پکار کر کہا، میں زندہ ہوں، جلدی سے مجھے باہر نکالو۔ معروف شاہ کے حکم پر ایک کھٹولا رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا گیا۔ اس طرح کریم باہر نکلتے ہی اس نے دل و جگر کی تمام تر گہرائی سے نعرہ لگایا، مزہ ہے پیاری کا۔ یہی نعرہ لگاتے ہوئے وہ معروف شاہ کے ساتھ ان کے مکان پر آ گیا۔ خدام نے اسے پھٹکری ڈال کے دودھ پلایا۔ اس کے خاص کچھ بحال ہوئے، لیکن یہ نعرہ اس نے بار بار جاری رکھا۔ شاہ معروف نے کہا، کریم میں کہاڑوں کو بلواتا ہوں، وہ تمہیں پالکی میں بٹھا کے بڑا گاؤں لے جائیں گے۔ کریم بچوں کی طرح مچل کر بولا، حضرت اب میں قیامت تک اپنے مکان پر نہیں جاؤں گا۔ شاہ صاحب نے کہا، نہیں تجھے جانا ہو گیا۔ تو جانتا نہیں کہ پیاری کے والد اور دوسرے عزیز تیری جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، نہ جانے تیرے ساتھ کیا سانحہ پیش آ جائے۔ لڑکی کی آبرو کا معاملہ ہے، ساری بستی انہی کے ساتھ ہوگی۔ کریم نے شاہ صاحب کے پاؤں پکڑ کے کہا، حضرت میں نے تو جان دے دی تھی، بے حیا ہوں کہ اب تک زندہ ہوں، کیا کروں، مرنا میرے اختیار میں نہیں، ورنہ میں جان دینے سے نہیں ڈرتا۔ اسی اثناء میں کریم کے ایک رشتہ دار میاں نوروز علی بھی وہاں آ گئے اور اسے سمجھا بجا کے اپنے گھر لے گئے۔ اسی رات پیاری کے والد بھی جہانگیر آباد سے دیو پہنچے۔ گھر والوں نے ساری داستان سنائی۔ کریم سے یہ بات غلط کہی گئی تھی کہ پیاری کے والد پیاری کو ہلاک کرنے کے لیے دیو جا رہے ہیں۔ کریم نے ساری رات یہ نعرہ لگا کے کاٹی کہ مزہ ہے پیاری کا۔ اسے نہ ہڈی ٹوٹنے کا احساس تھا، نہ کسی اور تکلیف کا۔ صبح معلوم ہوا کہ وارث صاحب دیو آ رہے ہیں۔ کریم کا عجیب حال ہوا۔ جو لوگ وارث صاحب کے پاس جانے والے تھے، کریم ان کی طرح سے خوشامد کرنے لگا کہ ممکن ہے حضرت دیو آ کر میرے خلاف باتیں سن کر مجھے یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیں، مجھے دیو سے نکلنے نہ دینا۔ لیکن جو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ ہماری کیا مجال کہ حضرت کی بات ٹالیں۔ کریم کو ان دنوں حضرت وارث پر صرف اتنا اعتقاد تھا کہ وہ بزرگ ہے اور سب انہی کے پیروکار ہیں۔ اگر انہوں نے حکم دے دیا کہ کریم کو دیو سے نکال دیا جائے تو پھر کوئی اسے یہاں ٹکنے نہیں دے گا۔ 8 بجے صبح سید معروف شاہ چند معززین کے ہمراہ وارث شاہ کے استقبال کے لیے گئے۔ وارث شاہ نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا، کیوں کریم کنویں میں کود پڑا، ایسا کیوں کیا اس نے؟ پھر معروف شاہ کی طرف دیکھ کر بولے، سنا ہے محبت ہو تو ایسی ہی ہو۔ معروف شاہ نے سارا واقعہ سنا کر کریم اور پیاری کی کیفیت بیان کر دی۔ وارث شاہ نے کہا، ہاں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، محبت پاک ہے ان کی محبت، مگر دنیا کے لوگ نہیں مانیں گے اور ان کی بدنامی ہوگی۔ کریم عاشق ہے اور وہ زبردست عاشق ہے۔ کریم کے بارے میں وارث شاہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر لوگوں نے اس کی حمایت شروع کر دی اور کہا، جی حضور کریم تو بہت اچھے آدمی ہیں۔
وارث شاہ کے الفاظ کریم کے کانوں میں بھی پڑے، اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ رات کو وہ ان سے ملنے کے لیے پہنچا، دروازہ بند تھا۔ کریم نے دستک دی، وارث شاہ کو اطلاع دی گئی کہ کریم آیا ہے۔ انہوں نے کہا، کریم مستان کریم۔ کریم وہی کپڑے پہنے ہوئے تھا جو کنویں میں چوٹ لگنے سے خون آلود ہو گئے تھے۔ وارث شاہ نے دروازہ کھولا، کریم نے ان کے قدم چومے۔ وارث شاہ بولے، کریم تم سے ضبط نہیں ہوا، کنویں میں پھاند پڑے، کون سا ہاتھ ٹوٹا؟ انہوں نے دفعتاً کریم کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی اسی وقت جڑ گئی۔ وارث شاہ نے کہا، کریم وہ لوگ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، آئندہ ان کے گھر نہ جانا۔ کریم نے دل میں کہا، وہاں تو ضرور جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤں گا، میں تو ضرور جاؤں گا۔ یہ خیال اس کے دل میں آیا تھا کہ وارث شاہ نے پھر تنبیہ کی، دیکھو ہرگز نہ جانا، وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ کریم ان سے رخصت ہو کر گھر سے باہر آیا۔ عشق کا جن اس کے سر پر سوار تھا، کوئی بات ذہن میں نہیں آئی تھی، بس اسی وقت بے تاب ہو کر وہ پیاری کے مکان تک آ گیا اور اندر گھس گیا۔ عورتوں اور مردوں نے پکڑ کر اسے خوب مارا پیٹا اور پوری طرح سے لہو لہان کر کے باہر نکال دیا۔ کریم پاگلوں کی طرح بستی کے گلی کوچوں میں صدا لگاتا پھرا، مزہ ہے پیاری کا۔ ہنستا حال، بھوکا پیاسا اور دھاڑی مونچھیں بڑھی ہوئی، اسے کسی بات کا بھی ہوش نہیں تھا۔ پیاری کے والدین نے اپنے دروازے پر پہرا لگا دیا تاکہ کریم دوبارہ نہ آ سکے۔ پیاری کی حفاظت کے لیے بھی عورتیں مقرر کر دی گئی۔ ایک دن کریم جس میں ہی یہ صدا لگاتا ہوا مکان کے گرد پھر رہا تھا۔ پیاری کوٹھے پر چڑھ آئی، اس کے پیچھے پیچھے چند عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے پیاری کو پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی نیچے لے گئی۔ اسی وقت مکان کا وہ زینہ گرا دیا گیا۔ کریم کی زبان پر دن رات پیاری کے نام کی رٹ تھی۔ لڑکے بالے سے چھیڑ چھاڑ کرتے، کوئی پتھر اور کوئی چپت رسید کر کے بھاگ جاتا، کسی کا جی چاہتا تو دور ہی سے پتھر پھینک مارتا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ کریم گلی گلی پٹنے لگا۔ ایک دن پیاری کے مکان کے گرد طواف کرتے ہوئے وہ یہی صدا لگا رہا تھا، مزہ ہے پیاری کا، کہ پیاری کی والدہ اور دوسری عورتیں حضرت وارث شاہ کے پاس گئی اور بولی، حضور کریم ہمیں بدنام کرتا ہوا پھرتا ہے اور ہماری بچی کا نام سرے عام لیتا ہے۔ وارث شاہ نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہم اسے دیو سے نکال دیں گے۔ انہوں نے اپنے خادم نور محمد شاہ سے کہا، جاؤ اور اسی وقت کریم کو پکڑ کر لاؤ۔ نور محمد شاہ نے کریم سے مل کر سارا واقعہ بیان کیا۔ کریم ایک لمبا چھڑا ہاتھ میں لے کر وارث شاہ کے دروازے پر جا بیٹھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر وہ اسے نکال جانے کا حکم دیں گے تو وہ ان کے سامنے اپنے سینے میں چھڑا کھونپ لے گا۔ وارث شاہ نے کریم کی حالت دیکھ کر خاموشی اختیار کی اور کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے کریم مایوس ہوتا۔ ایک دن کسی نے کریم سے مذاق میں کہہ دیا کہ میاں پتنگ اڑا کر پیاری کے مکان کی چھت پر گرا دیا کرو، پھر پتنگ لینے کے بہانے مکان میں گھس جایا کرو، شاید اسی بہانے تمہیں تمہاری پیاری کا دیدار نصیب ہو جایا کرے۔ کریم نے یہی کیا، وہ پتنگ اڑا کر مکان میں گرا دیتا، پھر خود دوڑ کے اندر چلا جاتا کہ ہماری پتنگ گری ہے، واپس تو، لیکن وہاں سے وہ پٹ پٹا کر نکلتا۔ اسے دن میں کئی مرتبہ اس طرح زود و کوب کیا جاتا۔ ایک دن وارث شاہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے کریم کو بلا کر کہا، تم پتنگ ہمارے کوٹھے پر گرایا کرو۔ کریم نے پتنگ اڑانی ہی چھوڑ دی، مگر پیاری کا پیار روز بہ روز بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اسے دنیا و مافیہ کی خبر نہ رہی۔ 3 سال اسی کیفیت میں گزر گئے۔ کبھی وارث شاہ اسے بلا کر اس کا حال دیکھ لیتے اور مسکرا دیتے۔ ایک دن انہوں نے کہا، کریم تم ہماری صورت دیکھا کرو۔ کریم نے کہا، حضور دنیا میں پیاری سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، دیکھوں کسے؟ آپ اس سے زیادہ خوبصورت ہوتے تو آپ کو دیکھتا۔ وارث شاہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کریم کو گلے لگا کر کہا، عاشق کے سوا کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ ایک بار وارث شاہ فتح پور میں مستقیم شاہ کے مقام میں بیٹھے تھے، کریم بھی ان کے ساتھ تھا۔ فتح پور کے ایک بزرگ شاہ نذیر علی وارث شاہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ بڑی دیر تک ٹکٹکی باندھ کے کریم کی صورت دیکھتے رہے۔ وارث شاہ نے کریم سے کہا، کریم آج دیو میں عجیب واقعہ ہوا، ماں بیٹی میں خوب تکرار ہوئی، وہ لڑکی تمام گھر کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کریم بے قرار ہو گیا۔ وارث شاہ دیو لوٹے تو معلوم ہوا کہ پیاری کے سوا تمام گھر والے بیمار ہیں۔ ان کی واپسی کا علم ہوا تو تمام گھر والوں نے ان سے مل کر انہیں آبیتی سنائی کہ بہت بری حالت ہے۔ وارث شاہ نے کریم کو بلا کر کہا، کریم تم اس کے گھر جا کر صدا مت لگایا کرو، ہاں بزرگوں کے دربار پر جاؤ تو خوب صدا لگاؤ، دیو میں مت لگایا کرو، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دن مغرب کے بعد کریم کو خبر ہوئی کہ پیاری اور اس کی والدہ وارث شاہ کی طرف گئی ہیں۔ کریم بھی وہیں پہنچ گیا اور زنانے حصے کے قریب پہنچ کر صدا لگانے لگا، مزہ ہے پیاری کا۔
وارث شاہ نے جیسے ہی یہ صدا سنی پیاری اور اس کی ماں کو فوراً رخصت کر دیا۔ کریم دروازے پر مستانہ وار جھوم جھوم کر یہی صدا لگا رہا تھا۔ پیاری کی والدہ یہ دیکھ کر رک گئی۔ انہوں نے وارث شاہ کے خادم سے کہا، کریم دروازے پر کھڑا ہے، اسے دروازے سے ہٹا دو۔ خادم نے کریم سے کہا، یہ زنانہ دروازہ ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کر مردانہ دروازے پر صدا لگاؤ، ادھر سے عورتیں حضرت کی قدم بوسی کے لیے آتی ہیں۔ کریم نے جواب دیا، میں زنانہ مردانہ کچھ نہیں جانتا، جہاں جی چاہتا ہے صدا لگاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ خادم نے کریم کو بہت برا بھلا کہا اور یہ دھمکی بھی دی کہ میں ابھی حضرت کو اطلاع کر کے تمہیں دیو سے نکلواتا ہوں، لیکن کریم نہ مانا۔ پھر پیاری خود باہر نکل آئی اور ساتھ اس کی ماں بھی، دونوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کریم کی شکایت حضرت وارث شاہ سے کر دی گئی۔ انہوں نے کریم کو طلب کیا اور لطف و کرم کی نظر اس پر ڈال کر بولے، نور محمد شاہ، جاؤ پیاری کی ماں سے کہہ دو کہ اپنی لڑکی کو ہمارے ہاں نہ لایا کرے، کریم عاشق ہے، کسی روز انہوں نے پکڑ لیا تو قیامت تک اس کا چھوٹنا مشکل ہے۔ کریم پر وش طاری ہو گیا، اس نے اپنا سر زمین پر دے مارا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ پھر وارث شاہ کی توجہ سے اس کی حالت درست ہوئی۔ ایک دن بستی کے ایک صاحب کریم کے پاس آئے اور بولے، اگر تم ہمیں 500 روپے دو تو ہم تمہیں پیاری سے ملوا دیں گے۔ کریم بیچاری کے پاس 500 روپے کہاں سے آئے؟ یہ اس زمانے میں ایک حقیر رقم تھی۔ کریم خاموش ہو گیا۔ ان صاحب نے کہا، ان دنوں تیورا رئیس عبدالحمید صاحب حضرت کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی جیب میں سونے کی ایک بیش قیمت گھڑی ہے، اگر تم کسی تدبیر سے وہ گھڑی ہمیں لا دو تو ہم تم سے پیاری کی ملاقات لازمی کروا دیں گے۔ کوئی 11 بجے کا وقت تھا۔ کریم اس مکان میں پہنچا جس میں وہ رئیس عبدالحمید کا قیام تھا۔ وہ سیدھا کوٹھے پر جا کر ان کے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے ان کی موجودگی میں اچکن سے گھڑی نکال لی اور کوٹھے ہی سے کود پڑا۔ وہ چلائے کہ کریم گھڑی کہاں لے جاتے ہو، مگر دیوانہ کس کی سنتا ہے۔ عبدالحمید کا چلانا سن کر لوگوں نے کریم کو پکڑ لیا اور گھڑی سمیت وارث شاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ پورا واقعہ سن کر وارث شاہ بولے، کریم کو نکال دو، آئندہ یہ یہاں نہ آنے پائے۔ نور علی سے بھی کہہ دو کہ انہیں اپنے مکان میں نہ رہنے دیں، یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ چوری ہم کرواتے ہیں، ہماری بھی شرکت ہے۔ کریم کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ صبح اسے پتہ چلا وارث شاہ قصبہ سہالی چلے گئے ہیں۔ کریم وہاں جا پہنچا۔ دروازے پر جا کر اس نے صدا لگائی، مزہ ہے پیاری کا۔ وارث شاہ نے اس کی آواز سنتے ہی اسے اندر بلا لیا اور کہا، دیکھو کریم، اب تم دیو نہیں جا سکتے، ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ کریم نے دل میں کہا، حضرت کچھ بھی ہو جائے جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ وہ اسی وقت دیو کی جانب چل دیا۔ دیو میں وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ رات ہوتی تو پیاری کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پڑا رہتا۔ ایک دن وہ سر دھنتا ہوا باغ میں گھوم رہا تھا۔ اتفاق سے مشہور انگریز بیرسٹر کالون وہاں سیر کے لیے آیا۔ اس کی نظر کریم پر پڑی، اس کا دل اس دیوانے کی طرف کھنچا۔ وہ اس کے قریب جا کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ کریم نے اس کے سامنے اپنا خالدین بیان کر دیا۔ کالون نے دانتوں میں انگلی دبا کر اور بڑی ہمدردی ظاہر کی، یہاں تک کہ وہ ٹمٹم پر اسے بٹھا کر اپنی کوٹھی میں لے آیا۔ اسے 2-3 دن اپنا مہمان رکھا اور پھر کریم سے کہا، تم بارات لے کر پیاری کے دروازے پر پہنچ جانا اور وہاں جانا اور میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ بارات میں 2-3 لوگ ہی شامل ہوں، بھلا پھر میں مقدمہ لڑوں گا اور یہ مقدمہ میں جیت کر تمہاری پیاری تمہیں دلاؤں گا۔ اس کے علاوہ 500 روپے بھی دیے۔ کریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ 500 روپے لے کر وہ دیو آیا۔ معلوم ہوا کہ وارث شاہ آج کل روتلی میں قاضی مظہر الحق کے ہاں مقیم ہیں اور پیاری کے گھر والوں نے منت مان رکھی ہے کہ اگر کریم کو دیو سے نکال دیا جائے تو وہ وارث شاہ ان کی دعوت کریں گے۔ کریم کی جان پر بن گئی۔ اسے خیال آیا کہ باجے بچانے سے پہلے ادولی جاؤں اور حضرت کی قدم بوسی کر کے انہیں دعوت دوں، ممکن ہے قسمت یاوری کرے اور حضرت میری دعوت قبول کر لیں۔ وہ جب عدلی پہنچا تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا، پر دوسری دفعہ جب درخواست پہنچائے گی تو آپ نے کہا، اچھا کریم کو بلاؤ۔ خدام کریم کو ان کے سامنے لے گئے۔ وارث شاہ نے ان سے تمام حال پوچھا اور کہا، کریم، اگر کوئی تم سے یہ کہتا کہ وارث علی کی گردن مار دو، ہم تمہیں پیاری سے ملوا دیں گے، تو تم کیا کرتے؟ کریم نے بے ساختہ کہا، حضور میرا بس چلتا تو اس کام میں بھی ذرا تعامل نہ کرتا۔ وارث شاہ ہنس دیے۔ انہوں نے اٹھ کر کریم کو گلے لگایا، جاؤ، ہم دو میں تمہاری دعوت ضرور کھائیں گے۔ کریم نے ان کے قدم چوم لیے اور چلا گیا۔ قمری مہینے کی 22 تاریخ تھی۔ وارث شاہ دیو لوٹے۔ پیاری کے گھر والوں کی طرف سے دعوت کا اہتمام ہوا اور احترام کا جلوس اٹھا۔ کریم بھی اسی وقت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے صدا لگائی، مزہ ہے پیاری کا۔
شرینی وارث شاہ کو پیش ہوئی۔ کریم میں یہ سوچ کر جھومنے لگا کہ اس شرین میں پیاری کے ہاتھ ضرور لگے ہوں گے، کاش مجھے بھی ملے۔ مگر عجیب بات ہوئی، خادم نے شرینی سب کو دی مگر کریم کو نہ دی۔ یکایک وارث شاہ نے کریم کی جانب دیکھا اور پوچھا، کریم تمہیں حصہ نہیں ملا؟ کریم زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وارث شاہ نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد پیاری کے گھر سے کھانا آیا، اس میں بھی کریم کو حصہ دیا گیا۔ چند دن کریم نے دعوت کا اہتمام کیا اور پیاری کے مکان کا طواف کرنے لگا۔ وہ جو کھانا لے کر آیا اس میں سے کچھ پیاری کے گھر بھجوا دیا۔ کچھ مدت بعد لوگوں نے وارث شاہ سے پھر کریم کی شکایتیں کی۔ وارث شاہ نے اسے دیو سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ 40 دن تک بستی سے باہر سر پھوڑتا رہا، شب باشی قبرستان میں کرتا تھا۔ ایک دن مجبور ہو کر وہ دیو آیا۔ اس نے حلوائی کی دکان سے حلوہ لیا اور وارث شاہ کے دروازے پر پہنچ کر خدام سے اطلاع کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ کریم بے اختیار چوکھٹ پر سر پھوڑنے لگا۔ آخر ایک نوواد کو اس پر ترس آیا۔ اس نے اندر جا کے اطلاع دی کہ کوئی عاشق آیا ہے۔ وارث شاہ نے کہا، عاشق کو کون رو سکتا ہے، آنے دو۔ کریم کو دیکھ کر وہ مسکرائے۔ اس نے حلوہ پیش کیا۔ وارث شاہ بولے، یہ سارا حلوہ پیاری کے مکان پر بھیج دو۔ اتفاق سے ان دنوں پیاری کے رشتے کے ایک چچا وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کریم کو بلوایا۔ کریم خوش خوش ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں چولہا گرم ہو رہا تھا۔ انہوں نے کریم کو سمجھایا کہ پیاری کا نام لینا چھوڑ دو اور دیو سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ کریم نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا، مزہ ہے پیاری کا۔ نعرہ سن کر وہ بڑے تلملائے۔ انہوں نے کریم کو پکڑ لیا اور گھڑکی اوٹو سے کہا کہ دستے پناہ گرم کر کے لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دستے پناہ سرخ کر کے لایا گیا۔ انہوں نے کریم کو اس سے داغنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے کریم کو مکان میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اندر سے اس نے چیخیں سنی تو دوڑ کر وارث شاہ کو اطلاع کی کہ حضرت لیجئے، فیصلہ ہو گیا، آج کریم ان کے گھر میں بند ہے اور مار ڈالا ہوگا اسے۔ وارث شاہ نے ایک جذب سے کہا، عاشق کو مار ڈالنا دل لگی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے پر گئے۔ انہوں نے خدام کو حکم دیا، ابھی وہاں جاؤ اور کریم کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ اس وقت کریم پیاری کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنے ہوئے تھا۔ داغنے اور پٹنے سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ کرتا پھٹنے کا اسے سخت رنج تھا۔ داغنے اور کٹنے سے جب کرتا پھٹا تو اسے یہ فائدہ ہوا کہ اسے پیاری کا سلا ہوا کرتا ملا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کریم اسی حالت میں مستانہ وار نعرہ لگاتا ہوا زندگی کے دن کاٹنے لگا۔ برسات کے موسم میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وارث شاہ فتح پور سہورا میں تھے۔ کریم کو وہیں طلب کر کے انہوں نے حکم دیا کہ تم بہرائچ جاؤ اور کل آ کے ہم سے فتح پور میں ملنا۔ کریم اسی وقت بہرائچ پہنچا اور سید سالار کے مزار پر جا کے بیٹھ گیا۔ اس پر غفلت طاری ہونے لگی۔ اسی حالت میں اس نے دیکھا کہ وہ بڑے گاؤں پر اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ وارث شاہ آئے ہیں اور بولے، کریم اگر تم ہماری دعوت کرو تو تمہیں پیاری مل جائے گی۔ دن پیر اور تاریخ 11 ہوگی۔ اب ہم دیو جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ خواب میں وہ دیو پہنچا۔ وہاں شاہ کی دربار میں گیا۔ مزار کا تعویذ غائب تھا اور شاہ اپنے مزار کے باہر بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی کریم پر ان کی نظر پڑی، انہوں نے قرآن بند کر کے کریم کی طرف توجہ کی۔ کریم نے ان کا ہاتھ تھامنے کے اشتیاق سے پوچھا، حضور یہ فرمائیے کہ مجھے پیاری کب ملے گی؟ شاہ صاحب نے کہا، جب ہمارے مزار پر چادر چڑھاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کریم کو رخصت ہونے کا اشارہ کیا اور قرآن کھول کے دوبارہ تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ وہ اٹھ کر باہر آیا۔ ایک اجنبی شخص آگے بڑھا۔ اس نے کریم کے ہاتھ میں ایک تھیلی دی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ اس میں 300 روپے ہیں۔ بعد میں کریم نے اس اجنبی کو بڑا تلاش کیا مگر اسے دوبارہ نہ دیکھ سکا۔ وہاں سے کریم پیدل روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن فتح پور پہنچا۔ چاند رات تھی۔ اس نے حساب لگایا تو پیر کے دن 11ویں تاریخ پڑ رہی تھی۔ وہ وارث شاہ کے پاس پہنچ گیا اور بولا، حضرت 11 تاریخ کو پیر کے دن آپ کی دعوت ہے۔ وارث شاہ بولے، جمعے والے دن کر دینا۔ کریم نے کہا، حضور نے خود پیر کا دن مقرر فرمایا ہے۔ اچھا پیر ہی صحیح۔ ان سے دن تاریخ طے کر کے وہ دیو پہنچا اور شاہ صاحب کی سجادہ نشین سے اپنے خواب کا ذکر کرنے لگا۔ اس نے شاہ کی شبیہ کی تفصیل سنائی تو سجادہ نشین نے اٹھ کر اسے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگے۔ کریم بے شک شاہ صاحب بالکل ایسے ہی تھے۔ 11 تاریخ آئی۔ وارث شاہ بھی دیو آ گئے۔ کریم نے ان کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وارث شاہ بولے، کریم بے شک شاہ صاحب بالکل ایسے ہی تھے۔ وارث شاہ بولے، کریم شاہ منمم کے مزار پر چادر کب چڑھاؤ گے؟ کریم نے جواب دیا،
حضرت ابھی جا کر چڑھاتا ہوں۔ وہ اسی وقت چادر لے کر شاہ منمن کے مزار پر گیا۔ اس نے چادر چڑھائی اور مزار سے باہر آ گیا۔ اچانک اس کا دل مچلنے لگا کہ آج گھر میں گھس کر پیاری کو پکڑ لے آئے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی مستانہ حالت میں وہ کریم شیرازی کا مطلع گنگناتا ہوا دریا کی طرف چلایا۔ راستے میں وارث شاہ کی قیام گاہ تھی، اس کے وہیں قدم رک گئے۔ اس نے سوچا کہ پہلے حضرت کی قدم بوسی کر لوں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ بے جھجک اندر چلا گیا۔ وہاں اسے وارث شاہ دکھائی نہیں دیے، البتہ ایک اور خوشربا جلوہ نظر آیا۔ کریم کے قدم سو من کے بھاری ہو گئے، روح کھنچ کر دل میں آ گئی۔ وہ آئینے کی طرح حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی نقشہ ہے، وہی رنگ ہے، وہی روئے زیبا ہے جس پر ہزار جان سے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ وہی پیاری ہے، گلے میں چندن ہار اور سر پر گلابی دوپٹہ اوڑھے ہوئے بسط ناز وہ مسکرا رہی تھی۔ کریم بے اختیار سر بسوچ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جلوہ جہاں آرا پھر دیکھنے کے لیے اس نے سر اٹھایا، مگر نہ وہ پیاری تھی نہ وہ موہنی صورت، بلکہ وارث شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیاری کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ کریم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ آگے بڑھ کر مرشد کے قدموں پہ چہرہ رگڑنے لگا۔ حضور، یہ کیا تماشا تھا؟ مرشد نے کہا۔ کریم، یہی صورت ہے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہے، جہاں کہیں دیکھو گے یہی صورت دیکھو گے۔ ان کے الفاظ سے کریم کے دن کی دنیا پلٹ گئی۔ گزشتہ خیالات اور تصورات استہا فنا ہو گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کے قلب پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ جو کچھ ہے یہی ہے اور یہی صورت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کریم نے دل کی مراد پائی اور وارث شاہ کی شکل میں وہی صورت دیکھی جس نے دونوں عالم سے بیگانہ اور اپنا دیوانہ کر رکھا تھا۔ ماں سوا کے ہر نقش اس کے دل سے مٹ گیا۔ اب وہی عالم افروز حسن اس کے پیش نظر تھا۔ کریم کو لوگ کریم پیاری کہنے لگے تھے۔ کریم نے یہ آخری منظر دیکھنے کے بعد پھر کبھی پیاری کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ مرتے وقت تک نہ کبھی اس کا ذکر کیا نہ اس کی فکر۔ ہر زبان پر یہ صدا ہمیشہ رہی، مزہ ہے پیاری کا۔ وارث شاہ کے انتقال کے بعد کریم پیاری برسوں زندہ رہے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ ان کے مزار پر نہایت اہتمام سے چادر چڑھاتے۔ اس موقع پر کریم کی حالت دل سوز منظر پیش کرتی تھی۔ سر پر چادر کی سینی رکھی ہوتی، قوالی ہوتی جاتی، آنکھیں حیرت زدہ کھلی ہوئی ہوتی، تمام جسم غیر متحرک رہتا۔ 2 آدمی سنبھالتے تھے، بالکل سناٹے اور ہیبت کا عالم ہوتا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ مرشد کے مزار پر پہنچتے اور چادر وغیرہ چڑھا کر اسی حالت میں واپس مڑتے۔ مردے کسی شکل ہو جاتی تھی، لوگ انہیں ہوا دیتے اور عرقِ گلاب چھڑکتے۔ انہوں نے عشق کی پر اسرار منزلیں طے کر لی تھی۔